اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین وللثلاث المجرد عشرۃ اوزان فیکون نحو شمس قمر رجل کتف قفل رطب عنق حمل عنب ابل۔ ابنیت الاسماء کی بات چل رہی تھی کہ اسماء کے اوزان جو ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں وغیرہ۔ بات ہو چکی ہے کہ اسم کی جو واضح اصلی ہے وہ تین بناؤں پر ہے، یا اسم ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی یا خماسی۔ ثلاثی سے کم نہیں ہوتا، خماسی سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کوئی اسم ثلاثی سے کم ہے تو سمجھیں کوئی حرف اس سے حذف ہو چکا ہے، یا دیکھتے ہیں کہ خماسی سے زیادہ ہے تو سمجھو اس میں کسی لفظ کا اضافہ ہے، بنائے اصلی اس کی 5 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آج کے سبق میں کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ شمسن برز فعل، قمر فعل، رجل فعل، کتف فعل، قفل فعل، رطب فعل، عنق فعل، حمل فعل، عنب فعل، ابل فعل۔ یہ 10 جو ہیں وزن ثلاثی مجرد کے ہیں، اسماء ثلاثی مجرد کے۔ فائدۃ یجوز فیما کان علی وزن فاعل ثلاث لغات۔ جو فاعل کا وزن ہے نا، فاعل کا کہاں ہے؟ فاعل کا وزن کتف، کتفن، وہ کتفن جو فاعل کا وزن ہے، اس میں تینوں لغتیں پڑھنی جائز ہیں۔ کیسے؟ یعنی عین الفعل کے سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، عین الفعل کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فاعل فعل کے کسرے اور عین الفعل کے سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا کبدن، 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 کتفن، 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 تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ وَسَطُهُ حرف حلق جاز فیہ لغۃ رابعہ۔ اگر فاعل کے وزن کا درمیانی حرف حروف حلقیہ میں سے ہو، درمیانی سے مراد وہ عین الفعل ہے، حروف حلقیہ میں سے ہو تو وہاں پر 4 وجہیں پڑھنی جائز ہیں۔ وایا اتباع فائہ لعینہ فی الکسر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے فا کو اس کی عین کے تابع لگائیں گے کسرہ میں۔ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھتے ہیں جناب فخزن، 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 یہ 4 وجہ پڑھنی جائز ہیں کیونکہ خا جو ہے حروف حلقیہ میں سے ہے۔ وَلِلرُّبَاعِ الْمُجَرَّدِ سِتَّةُ اوزان، رباعی مجرد کے 6 وزن ہیں۔ فیکونو، وہ کیا ہیں؟ جعفر، فعلل، برقع، برقع، فعلل، زبرج، فعلل، درہم، فعلل، دمقس، فعلل، جندب، فعلل، جندب، فعلل۔ وللخماس المجرد 4 اوزان، خماسی مجرد کے 5 وزن ہیں۔ فیکونو، وہ یہ ہیں: سفرجل، فعلل، قضعمل، فعلل، زنجفر، فعل، فعلل، جحمرش، فعللل، یہ جو ہیں 4 وزن ہیں۔ ان اوزان المزید کثیرۃ جدا فیاتی علی نحو، مزید فی کے تو بہت وزن ہیں، وہ ان اوزان پر آتے ہیں: شمعل، انسان، غضنفر، سلسبیل۔ ولا یحکم بزیادت حرف الا اذا کان معه 3 اصول، اور 3 حروف کا کوئی حکم نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب اس کے ساتھ 3 اصلیں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، 3 اصلیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو نیچے لکھ رہے ہیں اس کی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں اس بات کی۔ کہتے ہیں الزیادۃ علی نوعین، زیادتی کی 2 قسمیں ہیں: نوع یکون بتضعیف حرف من حروف الکلمہ،
زیادتی کی ہے کہ کلمے کے حروف میں سے کسی حرف میں تضعیف کر دینا، یعنی دو اسی حرف کو ڈبل کر دینا. بل بالن، لام با کا اضافہ کر دیا ہے. مکرم، را کا اضافہ ہے. ونوع بزیادت حرف من حروف، یا کسی حرف کا اضافہ کر دینا، کسی بھی حرف کا، جیسے اکرام، حمزہ کا اضافہ کیا گیا ہے. استغفار میں حمزہ کا اضافہ ہے. ویوجد ثلاثت ادلۃ لحاظ زیادت، اس زیادتی کی تین انہوں نے جو ہے نا دلیل دی ہیں، تین دلیلیں دی ہیں. کہتے ہیں اول، پہلی دلیل خروج الکلمۃ عن اوزان المجرد، پہلی دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ تاکہ کلمہ اپنے مجرد کے وزن سے نکل جائے. دوسری سکوت و حرف من اصل کلمہ، کلمہ کے اصول میں سے کوئی حرف ساکت ہو جائے. ومن فرع، جو اس کے فرع میں سے مقاتل، قاتل سے ہے. تیسری دلیل ہے کہ دلالت الحرف الزائد علی معنی لا یکون بدون، حرف زائد کی دلالت کسی معنی پر جو اس حرف کے بغیر نہیں پایا جا سکتا. سین ہے، تا ہے مستغفر، اب اگر مستغفر سین نہ ہو میم کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو وہ معنی جو جس پر سین دلالت کر رہی ہے وہ معنی نہیں آئے گا اس سے. تو سین کو ایک خاص معنی پر دلالت کے لے کر ہے. کیا معنی ہے وہ خاص؟ یہ معنی یہ طلب کے معنی میں آئیے، مستغفرن یعنی مغفرت کو طلب کرنا. تو اس خاص معنی کو عکس کرنے کے لیے سین کا اضافہ کیا گیا. تو یہ دلیلیں ہیں، کبھی کوئی خاص معنی لینے کے لیے، کبھی حروف کلمے کے اصلی حروف میں سے کوئی ساکت ہو جاتے ہیں اس کے بدلے میں آ جاتا ہے، کبھی جو ہے اصلی مجرد کے اوزان سے خارج کرنے کے لیے کسی حرف کی زیادتی کی جاتی ہے کلمے کے ساتھ. ٹھیک ہے، کافی ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.